جب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو اس نبوت ملنے کے پہلے دن ہی آپ پہ تکلیفیں شروع ہوئیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیات مبارکات لے کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، آپ گھبرائے ہوئے سخت بخار کی کیفیت میں مکہ میں واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے اور مصائب کے پہاڑ میری طرف ٹوٹ ٹوٹ کے آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، تو میں عرض کر رہا تھا جیسے ہی آپ کو نبوت ملی تو آپ کی قربانیاں اسی وقت سے شروع ہو گئیں، اور پھر جو جو آپ کے ساتھ اسلام قبول کرتا گیا، آپ کی دعوت کو مانتا گیا، وہ بھی قربانیاں دیتا گیا۔ اللہ کو اپنا دین بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ اپنے دین پہ اللہ رب العزت آنچ نہیں آنے دیتے۔ بڑے سے بڑا انسان، عظیم المرتبت انسان ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے، اللہ اپنے دین پہ قربان کر دیتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے لخت جگر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پہ انہوں نے سواری کی ہے۔ نبی علیہ السلام سجدے میں جب جاتے، آپ ان کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تو نبی علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے تھے، ان کو اتارتے نہیں تھے۔ اتنی بڑی بڑی عظمتوں اور رفتوں اور شانوں کے مالک سیدنا حسین، بات جب آئی دین کی تو اپنے 71 خاندان کے بچوں عورتوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن دین کو نہیں منہدم ہونے دیا، دین کو بلند ہی رکھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے کم ہے، مراد رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ، دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے، اس سے اسلام کو مضبوط فرما، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ 40ویں نمبر پہ آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب سے آپ اسلام میں داخل ہوئے مسلمانوں کے لیے آسانیاں شروع ہوئیں۔ مسلمان مکہ میں نماز پڑھنے والے بنے، حرم کے اندر مسلمانوں کو داخلہ مل گیا، مسلمانوں کی عزت افزائی ہوئی، جدھر جدھر سے مسلمان گزرتے تھے کافروں پہ رعب پڑتا تھا، ایسا اللہ رب العزت ان کو جلال عطا فرمایا تھا۔ لیکن جب دین کے لیے قربان ہونے کی بات آئی تو مصلی رسول، مسجد نبوی، فجر کی نماز اور سورہ کہف کی تلاوت، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی جان دین کے لیے پیش کی اور اللہ نے لے لی۔ تو میں عرض کر رہا تھا دین اللہ کو بڑا محبوب ہے، دین کی ہر چیز اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ نے جو دین آسمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، وہ دین کا ہر جز اللہ کو پسند ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے۔ قربانیاں لیتے ہیں اللہ رب العزت، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اپنی جانوں کو نذرانہ بھی پیش کیا، اپنے باغات کو بھی قربان کیا، بیوی بچوں کو بھی یتیم اور بیوہ چھوڑا، ساری دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچے دین کو پہنچانے کے لیے۔ میرے دوستو، یہ تو صحابہ کرام ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قربانی تھی جو دین کے لیے نہ دی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے پھیلانے میں جتنی مشقتیں آئیں، فرمایا کہ پہلے نبی علیہ السلام جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ ان کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے جو نبی علیہ السلام پہ تکلیفیں آئیں۔ طائف کے میدان میں آپ کو دوڑایا گیا، پتھر آپ کو مارے گئے۔ طارق بن عبداللہ محاربی کہتے ہیں کہ میں بازار ذی المجاز سے گزر رہا تھا، ایک سرخ جوڑے میں ملبوس ایک نوجوان کو دیکھا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک بوڑھا پتھر مار رہا ہے ان کے پاؤں کے ٹخنوں پہ، اور ٹخنوں سے خون بہہ رہا ہے، اور بوڑھا ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو نہیں سننا۔ طارق بن عبداللہ محاربی جو مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت، کہتے ہیں میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ سرخ جوڑے والا کون ہے جس کو پتھر مارے جا رہے ہیں؟ تو بتایا کسی نے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ جو پیچھے پتھر مار رہا ہے بوڑھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو جہل ہے۔ اسی طرح بنو کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بازار ذی المجاز میں سے ایک نوجوان کو گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک پیچھے ایک نوجوان آگے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا، پیچھے ایک بڑی عمر کا شخص اس کے اوپر ریت پھینک رہا، مٹی ڈال رہا اس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ تو بنو کنانہ کے شیخ کہتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پیچھے جو مٹی ڈال رہے ہیں ان کے اوپر یہ کون ہے؟ کہا یہ اس کے چچا ابو لہب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہے۔ اس دین کے لیے، اس قرآن اور اسلام اور ایمان کے لیے آپ نے خود تکلیفیں اٹھائی ہیں، صحابہ کرام تو آپ کے بعد کا درجہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، دین کی بات آتی ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دین کی کوئی بات آتی ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے گریبان میں نے اور آپ نے جھانکنا ہے کہ بیٹی کی شادی میں رسم پوری کرنی ہے، خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے، محلے والوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے رسم کو ادا کرنا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے؟ وہاں پہ میرے اور آپ کے ایمان اور مسلمان ہونے کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی میں واضح ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا مسلمان ہوں اور کہاں پہ کھڑا ہوں۔ ویسے میرے اور آپ کے دعوے ہیں، میری ماں فوت ہو گئی، اس کے اوپر جو رسم و رواج کرنے ہیں اگر میں نہیں کروں گا تو خاندان والے کہیں گے یہ کیسا ہے، اپنی ماں کے اوپر فلاں رسم ادا نہیں کی اس نے۔ اب میں وہاں پہ اپنی ظاہری عزت، یہ ظاہری عزت ہے، اصل عزت تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ لوگوں نے کسی کو کیا عزت دینی ہے؟ یہ لوگ تو گراتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ انسان اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو پھر ایسی عزت کا کیا فائدہ؟ عزت وہ ہونی چاہیے جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد مر جائیں۔ تو اپنی بیٹی کی شادی میں، اپنی ماں کے جنازے میں، باقی رسم و رواج میں میرے اور آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے ہم مسلمان ہیں اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین قربانیوں کا نام ہے، اور یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ مجھے اور آپ کو یہی سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے اس دین کے لیے عظیم المرتبت لوگوں کا خون لیا ہے، چاہے وہ کربلا کے 72 افراد ہوں، چاہے